بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ناظرین کرام، اگرچہ قسطنطنیہ کی فتح سلطان محمد فاتح کے لیے ایک شاندار کارنامہ ہے اور اسی بنا پر وہ فاتح کے لقب سے مشہور ہوا، تاہم اس کے سلسلہ فتوحات کی محض پہلی کڑی تھی۔ اس کا 30 سالہ عہد حکومت تمام تر ملک گیری اور توسیع سلطنت ہی میں گزرا۔ یہ طویل مدت اس نے تقریباً مسلسل میدان جنگ میں صرف کی اور شاذ و نادر ہی کوئی ایسی مہم پیش آئی جس کے بعد اس کے یورپی یا ایشیائی مقبوضات میں کوئی نیا علاقہ شامل نہ ہوا۔ 858 ہجری بمطابق 1454 عیسوی میں محمد نے یونان کا رخ کیا۔ وہاں قسطنطین کے دو بھائی تمتریس اور تھومس دولت عثمانیہ کے باجگزار کی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ انہوں نے سلطان کے پہنچنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اس کی خدمت میں اپنے سفیر بھیج کر فرمانبرداری کا عہد کیا اور 12,000 وقات سالانہ خراج دینا منظور کیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 858 ہجری ہی میں محمد سرویا کی طرف متوجہ ہوا اور سب سے پہلے سمندریہ پر حملہ کیا، جو شاہی سرویا جارج برینکویچ کی قیامگاہ تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد عثمانی توپوں کی گولہ باری نے اس شہر کو خنڈر بنا دیا اور جارج برینکویچ کو بھاگنا پڑا۔ ناظرین کرام، ہنیاڈے یہ خبر سن کر فوراً سرویا کی مدد کے لیے روانہ ہوا اور اس نے ترکوں کے مقدمۃ الحبیش کو، جو فیروز بے کی سرکردگی میں تھا، شکست دی، لیکن اہل سرویا اپنے ملک میں ہنگری کے اقتدار کو ناپسند کرتے تھے۔ کلیسا روما کی مذہبی تعدیوں نے سرویا کے باشندوں کو اس قدر برگزشتہ کر دیا تھا کہ وہ اعلانیہ مسلمان ترکوں کو کیتھولک عیسائیوں پر ترجیح دیتے تھے اور عثمانی تسلط کو ہنگری کے اقتدار سے بدرجے بہتر خیال کرتے تھے۔ ناظرین کرام، چنانچہ اسی وجہ سے برینکویچ نے 30,000 وقات سالانہ خراج کے وعدے پر سلطان سے صلح کر لی۔ ناظرین کرام، دوسرے سال محمد فاتح پھر سرویا میں داخل ہوا اور جنوب کی طرف سے بڑھتا ہوا بغیر کسی مزاحمت کے بلگراد تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 1.5 لاکھ کا لشکر اور 300 توپیں تھیں۔ یہ مہم دراصل بلگراد کی فتح کے لیے تھی، جو اگرچہ سرویا کی شمالی سرحد پر واقع تھا لیکن اس وقت ہنگری کے قبضے میں تھا اور گویا ہنگری کا دروازہ تھا۔ ناظرین کرام، اس کی فتح سے ہنگری کی فتح کا راستہ کھل جاتا اور پھر آسٹریا تک عثمانیوں کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ محمد نے بلگراد پہنچ کر فوراً اس کا محاصرہ کر لیا۔ بری فوج کے علاوہ شہر کی شمالی سمت میں عثمانی بیڑا دریائے ڈنیوب پر قابض تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سارے یورپ کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ جب محمد فاتح نے بلگراد کا محاصرہ کیا تو یورپ کے تمام ملکوں میں ہلچل مچ گئی اور پوپ نے صلیبی جنگ کا اعلان کر کے اپنے نمائندے جان کیسپیسٹرین کو 60,000 پرجوش مسیحی مجاہدوں کے ساتھ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ ہنیاڈے نے مدافعت میں اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ 8 روز کی گولہ باری کے بعد 21 جولائی 1456 عیسوی کو سلطان نے ایک عام حملے کا حکم دیا اور ترک شہر کے ایک حصے میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی وہ پوری طرح قابض نہ ہو سکے تھے کہ عیسائیوں کے ایک زبردست حملے نے ان کو پیچھے ہٹا دیا اور پھر دوسرے حملے میں عثمانی دستے بالکل منتشر ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ حال دیکھ کر محمد فاتح خود دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا، لیکن اس کی شجاعت اس روز ترکوں کے قدم کو نہ روک سکی اور اسے بھی زخمی ہو کر میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ اس مارکے میں 25,000 ترک شہید ہو گئے اور ان کے پورے توپ خانے پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ ناظرین کرام، محاصرہ اٹھایا گیا اور بلگراد کی فتح، جو ہنگری اور ویانا کے حملوں کا مقدمہ تھی، 50 سال کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ہنیاڈے اس جنگ میں اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ 20 ہی روز کے بعد مر گیا۔ سلطان کو جب اس کے وفات کی اطلاع ہوئی تو اس نے افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ یورپ کا سب سے بڑا سپاسالار جاتا رہا۔ 2 مہینے بعد جان کیسپیسٹرین کا بھی، جس کی عمر 70 سال ہو چکی تھی، انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، بلگراد کا محاصرہ اٹھا لینے کے بعد محمد ادرنا واپس آ گیا اور جارج برینکویچ پھر سرویا پر قابض ہو گیا، لیکن اس کی عمر 90 سے متجاوز ہو چکی تھی اور تھوڑے ہی دنوں بعد 861 ہجری بمطابق 1457 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سرویا کی آزادی بھی اس کے بعد 1.5-2 سال ہی قائم رہی۔ 863 ہجری بمطابق 1459 عیسوی میں اسے باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ ناظرین کرام، ہنیاڈے کی وفات کے بعد صدر اعظم محمود پاشا نے سرویا میں داخل ہو کر 2 سال کے اندر پورے ملک کو فتح کر لیا۔ تاہم یہ ممکن تھا کہ سلطان پھر خراج قبول کر کے سرویا کی خود مختاری بدستور قائم رہنے دیتا، لیکن
جارج برینکویج کے مرنے کے بعد جو خانہ جنگیاں شروع ہوئیں ان سے ملک کی آزادی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ جارج نے حکومت کا انتظام مشترکہ طور پر اپنی بیوہ اور 3 لڑکوں کے سپرد کیا تھا۔ ان میں بہت سے جھگڑے شروع ہو گئے۔ سب سے چھوٹے لڑکے نے لزار نے اپنی ماں کو زہر دے دیا اور بھائیوں کو حکومت سے نکال دیا۔ اب وہ سرویا کا تنہا فرمانروا تھا۔ اس نے 20,000 طلائی سکے سالانہ کے خراج کا وعدہ کر کے سلطان کی سرپرستی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن دوسرے ہی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اب محمد نے یہ طے کر لیا کہ سرویا کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا لے۔ انہیں اڈے مر چکا تھا، اہل سرویا میں مزاحمت کی ہمت نہ تھی۔ پچھلے 70 سال کی لڑائیوں کے بعد وہ ہر دم امن و صلح کے لیے تیار تھے۔ لزار کی بیوہ ہیلینیا نے اپنے ملک کی سیاسی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کلیسیا روما سے وابستہ کر دینا چاہا، لیکن سرویا والوں نے سخت مخالفت کی اور اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ ترکوں کو رومن کیتھولک عیسائیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ امرا سرویا نے صدر اعظم محمود پاشا کے بھائی کو بلا کر اپنا سردار مقرر کیا، اور جب ہیلینیا نے اسے قید میں ڈال دیا تو انہوں نے سلطان سے مدد کی درخواست کی۔ سمندریہ نے اپنے پھاٹک عثمانی فوجوں کے لیے کھول دیے، جس کی تقلید اور شہروں نے بھی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 863 ہجری بمطابق 1459 عیسوی میں سرویا کا وجود بحیثیت ایک مستقل مملکت کے فنا ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ تحقیقی، تاریخی، معلوماتی اور ہسٹریکل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔